بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کر کے اپنی بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا کہ حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں، کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلا وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہر بندہ غصے میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ کرنے والا شخص اس جلتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص چین سے محروم، قرار سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے، تو اس لیے یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ علامات: غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرے کا سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور تیز تیز سانس لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ جوانو، اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو سن لو، دوسرا وہ شخص ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے۔ جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ نیز اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، بالکل اسی طرح
مردوں پر بھی یعنی خامدوں پر بھی بیویوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ان عورتوں کے مردوں پر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ۔ ناظرین، میاں بیوی کے تعلقات میں میانہ روی اختیار کی جانی چاہیے اور دونوں طرف سے بے جا غصہ اور تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رویہ لمبی اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔